بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں توصیف سید۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اردو گلوب ٹی وی، اور آج آپ کو خطے کی تازہ ترین صورتحال، امریکہ ایران جنگ اور پاکستان اور دنیا بھر کے حوالے سے جو اہم خبریں ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے، اور کچھ اس پہ تبصرہ بھی کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے چینل کو شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جی پاکستان اور امریکہ نے اسناد دہشت گردی کے شعبے میں تعاون مزید مضبوط بنانے اور خطے کو درپیش شدت پسندی کے خطرات سے مشترکہ طور پر نمٹنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے ایک بیان کے مطابق 4 اگست کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان اسناد دہشت گردی مکالمے کا چوتھا دور واشنگٹن میں ہوا۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک نے موجودہ سیکورٹی خطرات، باہمی تعاون بڑھانے کے امکانات، سرحدی سلامتی کو مضبوط بنانے اور شدت پسندوں کے معاون نیٹ ورکس کو ختم کرنے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ایک امریکی نشریاتی ادارے نے کہا ہے کہ ابنائے حرمس پر بہت جلد بات چیت مکمل ہو جائے گی اور اسے بہت ہی جلد کھول دیا جائے گا، ورنہ ایران کو بہت شدید حملے کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ پھر ابنائے دوبارہ کھولنے کے لیے سخت ترین حملے کے پوری کوشش کی جائے گی کہ حملے سے گریز کیا جائے، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ حملہ شدت کے ساتھ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران پر ایک بہت بڑا حملہ کرنے والے تھے، جو شاید دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا، لیکن انہوں نے اس سے اجتناب کیا۔ امریکی صدر کے مطابق ان کا ارادہ معلوم ہونے پر ایران نے مجھے فون کیا اور نہایت شائستگی سے کہا، براہ کرم ہم بات کر سکتے ہیں؟ اور میں نے کہا جی ہاں، ہم بات کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا تھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔ گزشتہ روز ہی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ دونوں نے اعلان کیا تھا کہ مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوئی ہے کہ ابنائے حرمس سے جہاز رانی کا سلسلہ مکمل طور پر اسی ہفتے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ ادھر امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹ کام نے کہا ہے کہ ابنائے حرمس کے ذریعے جنوبی بحری راستہ تمام تجارتی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے کھلا ہے اور بالکل محفوظ ہے۔ ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر سینٹ کام نے کہا کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران امریکی افواج نے ایران کی بلا جواز جارحیت کے باوجود 1000 سے زائد جہازوں کو اس بین الاقوامی آبی گزرگاہ سے کامیابی کے ساتھ گزرنے میں مدد فراہم کی ہے، اور یہ عمل آج بھی جاری ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوران ایران مسلسل اس بات پر زور دیتا رہا ہے کہ اسے ابنائے حرمس سے گزرنے والی آمد و رفت کو کنٹرول کرنے اور گزرنے والے جہازوں پر فیس عائد کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ امریکہ اور اس کے خلیجی اتحادی نیز یورپ اور ایشیا کی حکومتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ابنائے سے گزرنے کا حق دوبارہ ویسے ہی آزاد اور کھلا ہونا چاہیے جیسا کہ تنازع شروع ہونے سے پہلے تھا۔ امریکہ نے ایران جنگ میں اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا تقریباً پورا ذخیرہ استعمال کر لیا ہے۔ یہ امریکہ کے CBS نیوز کی ایک رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق معاملے سے براہ راست آگاہی رکھنے والے 2 ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ نے اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے ذخیرے کا تقریباً سارا حصہ استعمال کر لیا ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق رائٹر نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی کہ آپریشن ایپک فیوری کے دوران امریکہ نے اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کا تقریباً سارا ذخیرہ استعمال کر لیا تھا۔ تاہم CBC نیوز اس سے قبل رپورٹ کر چکا ہے کہ امریکہ کے پاس دفاعی انٹرسیپٹر اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں، جو انتظامیہ کے اندر ایک تشویش کا باعث بن گئے ہیں، اور یہ کہ ایران کے ساتھ جنگ کے ابتدائی مرحلے میں جس رفتار سے امریکہ نے درست نشانہ لگانے والا اسلحہ استعمال کیا، اسے برقرار رکھنا ممکن نہیں۔ رپورٹ میں CBS نیوز نے بتایا ہے کہ امریکہ اپنے تقریباً تمام آرمی ٹیکٹیکل میزائل سسٹم، جنہیں ATCMS کہا جاتا ہے،
اور پریسٹن اسٹرائک میزائل ہدف کو درست نشانہ بنانے والے میزائل استعمال کر چکا ہے۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ ATACMS اور پریسٹن اسٹرائک میزائلوں کی تعداد بہت محدود ہے، اور سب سے زیادہ تشویش پیٹریاٹ اور ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس تھرڈ، جسے تھرڈ بھی کہا جاتا ہے، انٹرسیپٹر کی تعداد کے بارے میں ہے، کیونکہ صنعت کی جانب سے ایسے نئے میزائل تیار کرنے کی رفتار سست ہے، جبکہ انہیں استعمال کیے جانے کی رفتار زیادہ ہے۔ کیلیفورنیا میں حکام نے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے جسے لاس اینجلس کے علاقے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملکیت والے ایک گولف کورس کے قریب دیکھا گیا تھا۔ امریکی صدر یہاں ایک عشائیے میں شرکت کے لیے آنے والے تھے۔ تفتیش کاروں کے مطابق 38 سالہ جینن جان ٹائلر کو پالوس وردیس میں واقع ٹرمپ نیشنل گولف کورس پر ایک پسٹل اور غیر قانونی گولہ بارود کے ساتھ پایا گیا۔ لاس اینجلس شیرف ڈپارٹمنٹ کے مطابق اسے گولف کورس کے احاطے میں گھومتے ہوئے، تصاویر اور ویڈیوز بناتے ہوئے اور سیکورٹی منصوبہ بندی کی سرگرمیوں کی نگرانی کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ گرفتاری گزشتہ روز عمل میں آئی۔ ٹرمپ اس وقت کیلیفورنیا کے دورے پر ہیں تاکہ اسی گولف کورس میں ریپبلکن پارٹی کے چندہ جمع کرنے کے عشائیے میں شرکت کر سکیں۔ یہ شخص آتشی اسلحہ چھپا کر رکھنے اور بختر شکن ممنوعہ گولہ بارود رکھنے کے الزامات میں حراست میں رکھا گیا ہے۔ ایک نیوز ریلیز میں شیرف ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اس شخص کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب سادہ لباس میں ملبوس وفاقی اہلکاروں نے مقامی حکام کو ایک مشکوک شخص کی اطلاع دی۔ انڈیا کے وزیر جہاز رانی کا کہنا ہے کہ ایک پروجیکٹائل یعنی داغے جانے والی شے کے لگنے سے انڈین جہاز یمن کی سمندری حدود کے قریب ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی کوسٹ گارڈ نے جہاز پر سوار تمام 14 ملاحوں کو بحفاظت بچا لیا ہے۔ انڈین وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں اس حملے کی سخت مذمت کی گئی ہے، اور بیان میں کہا گیا کہ ہم انڈین پرچم بردار تجارتی جہاز MSV فیضان نور اولیاء پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہیں، جو 4 اگست کے یمن کے ساحل کے قریب بحیرہ احمر میں ڈوب گیا تھا۔ جہاز پر سوار تمام انڈین شہریوں کو بچا لیا گیا ہے۔ آج یعنی منگل کو جو گزر چکی ہے، بدھ شروع ہو چکی ہے، منگل کو تیل کی قیمتیں اس وقت 3 ہفتوں کی بتایا جا رہا ہے کہ کم ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، جب امریکی حکام کے بیانات نے اس امید کو تقویت دی کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے ایران کے ساتھ کسی معاہدے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو اور سیکرٹری خزانہ اسکاٹ بیسنٹ دونوں نے اعلان کیا کہ مذاکرات میں اتنی پیش رفت ہوئی ہے کہ جہاز رانی کا سلسلہ ممکنہ طور پر اسی ہفتے دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ بحری رسد میں خلل کم ہونے کے امکان سے متعلق خبروں کے بعد عالمی مارکیٹ میں برینڈ خام تیل کی فی بیرل قیمت 5% کم ہو کر $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے۔ تاہم گزشتہ چند ماہ کے دوران امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ہونے والے مذاکرات کی ناکامی نے تیل کی منڈی کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار رکھا ہے، جس کا نتیجہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کی صورت میں نکلا۔ امریکہ میں ایک نشریاتی ادارے کے شراکت دار نے ایک معاملے پر براہ راست آگاہی رکھنے والے ذرائع سے بتایا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے دوران امریکہ نے جو اپنے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا ذخیرہ رکھا ہوا تھا، وہ اس سے پہلے بھی کچھ خبروں میں آیا تھا، اور اب بتایا گیا کہ اس ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے آج یعنی 5 جولائی یوم استحصال مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ مسلح افواج نے بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کو دہرایا اور کشمیریوں کی ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی جائز جدوجہد کے لیے غیر متزلزل حمایت کا عزم ظاہر کیا۔
ISPR کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی سیکورٹی فورسز کا مسلسل غیر قانونی قبضہ، بھارتی فوجی محاصرہ، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں شدید تشویش کا باعث ہیں۔ ادھر مانچسٹر ہوائی اڈے پر پولیس کے ساتھ جھگڑے کی فوٹیج وائرل ہونے پر ملگیر شہرت پانے والے 2 پاکستانی نژاد بھائیوں کو قانونی چارہ جوئی کے لیے خرچ ہونے والے بھاری معاوضے کی مد میں تقریباً 1,13,000 پاؤنڈ ادا کیے گئے ہیں۔ برطانوی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق راج ڈیل سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ محمد فہیر عماس کو جولائی 2024 میں لیڈ کے ایک علاقے میں ہوائی اڈے پر حملے کے جرم میں گزشتہ سال لیورپول کرائم کورٹ میں سزا سنائی گئی تھی، تاہم اب ان کو یہ معاوضے کی صورت میں 1,13,000 پاؤنڈ ادا کیے جائیں گے۔ یہ ان کے حق میں ایک فیصلہ آیا۔ باقی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہوا تھا۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں مسلم لیگ جو ہے وہ سنگل میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، اور رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقہ راولا کوٹ سے منظر عام پر آنے والی ہلاکتوں کی اطلاعات صرف پروپیگنڈا پر مبنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب راولا کوٹ میں ہونے والی ہلاکتوں سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ وہاں ہلاکتیں ہوئی ہیں، لیکن جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ وہاں سینکڑوں ہلاکتیں ہوئی ہیں، بلکہ کئی جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید 400 ہلاکتیں ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 9 جون سے اگر آپ دیکھیں تو ہلاکتوں کی تعداد 2 ہندسوں میں ہو سکتی ہے، یعنی انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ 15 سے 18 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اس میں پولیس کے لوگ بھی شامل ہیں اور رینجرز کے لوگ بھی شامل ہیں، اور ظاہر ہے عام لوگ بھی شامل ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا حالیہ احتجاج رواں 10 جون میں مہاجرین مقیم پاکستان کی 12 نشستوں کے خاتمے سے شروع ہوا تھا، اور مظاہرین نے مظفر آباد تک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ احتجاجی مظاہرین ہلاکتوں کی تعداد بہت زیادہ بتاتے ہیں، جبکہ حکومت جو ہے وہ اس کی تعداد بہت کم بتاتی ہے۔ دونوں جانب سے دعوے جو کیے گئے ہیں وہ ان کی باقاعدہ کسی بڑے نشریاتی ادارے نے کوئی تصدیق نہیں کی ہے۔ رانا ثناء اللہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پروپیگنڈا کا حال یہ ہے کہ کچھ دن پہلے میرپور میں ایک واقعہ ہوا جس میں کوئی ہلاک نہیں ہوا، لیکن ایک ویڈیو بنائی گئی کہ تقریباً 25 لاشیں خون میں لت پت وہاں پر موجود ہیں، اور بتایا گیا کہ دیکھیں یہ قتل عام ہو گیا، اور بعد میں وہ ساری لاشیں لوگوں کو چلتی پھرتی نظر آئیں۔ ظاہر ہے وہ لوگ لیٹ گئے تھے اور یہ شو کیا تھا۔ اب یہ AI کے دور میں اور پروپیگنڈا کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے اور بہت کچھ ہو رہا ہے۔ بہت ساری خبریں فیک بھی ہوتی ہیں۔ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ اس حد تک یقین نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر خبروں کے حوالے سے، اور وہ بھی سینسیٹیو، اور وہ بھی کشمیر کے حوالے سے، جہاں بڑے حساس نوعیت کی خبریں جو ہیں وہ اس سے پاکستان کو، سیکورٹی اداروں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ جتنی مرضی سیاست کر لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک مخالفت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ نشستیں ابتدا میں ریاستی اسمبلی کا حصہ نہیں تھی، بلکہ انہیں برسوں پہلے ایک مخصوص سوچ کے تحت کشمیر اسمبلی کا حصہ بنایا گیا۔ ان کا الزام ہے کہ ان 12 نشستوں پر منتخب ہونے والے نمائندوں کو بار بار کشمیر میں حکومت گرانے اور وزرائے اعظم کی تبدیلی کے لیے استعمال کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مہاجرین مقیم پاکستان کی نشستوں کا حل الیکشن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اگر آج بھی وہ الیکشن کا حصہ بن جائیں اور اسے روکنے کی کوشش نہ کریں تو ان کے ساتھ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں انتخابات کے 2 مرحلے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ پونچھ ڈویژن میں انتخابات اب 10 اگست کو ہوں گے۔ ادھر وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر اردن روانہ ہو گئے ہیں، اور
پاکستان کی جو خواتین کی کرکٹ ٹیم ہے اس کی کارکردگی خاصی مایوس رہی ہے اور اسے میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور پشاور میں 400 ڈالے کے قریب بتایا گیا ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے جس سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، اور وزیر اعظم شہباز شریف اس ہفتے سعودی عرب کا دورہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں بہت یعنی معمولی سی قیمت کم کی گئی ہے پیٹرول کی، صرف 3.39 روپے، اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اور کینیڈا میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں کے چیلم پر پاکستان بھر میں جلوس نکالے گئے ہیں، اور ٹورنٹو میں بھی اس کا اہتمام کیا گیا۔ ایک اہم کیس پاکستان میں کراچی میں آج کل چل رہا ہے، میر رضا کیس۔ اس میں پولیس سرجن ہیں ڈاکٹر سمیہ، انہوں نے پولیس رپورٹ پر کئی سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت کم ہوتا ہے کہ بلٹ انٹری کا زخم ایگزٹ سے بڑا ہو۔ ڈاکٹر نے جو رپورٹ دی ہے انہوں نے کہا ہے جی میرا اس سے اختلاف ہے اور نتائج سے اتفاق میں نہیں کرتی۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو نتائج ڈاکٹر نے نکالے ہیں وہ تصویر سے میچ نہیں کرتے، اور میرے بھی یہی سوالات ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تصاویر اور ڈاکٹر کی رپورٹ دیکھ چکی ہیں، وہ میچ نہیں کرتی۔ زیادہ تر کیسز میں بلٹ کی ایگزٹ سائز بڑی ہوتی ہے، نہ ہم نے اور نہ ہی کرائم سین یونٹ نے رضا علی کے ہاتھ سے گن پاؤڈر چیک کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ رضا علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نے جوابات دینے کے بجائے مزید سوالات پیدا کر دی ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کیس کو مزید الجھا دیا ہے اور پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ کسی کی لاش آدھی جھاڑیوں میں آدھی باہر ہو تو باڈی کے ڈی کمپوزیشن میں فرق ملتا ہے۔ بہت اہم سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں، اور یہ پاکستان میں ایک بڑا اہم کیس ہے، میر رضا کیس۔ اور یہ ایک نوجوان تھا، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اس کے والدین کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے نوجوان تاجر تھا وہ میر رضا علی، اس کے والد نے کہا ہے کہ جس دن سے بیٹے کی لاش ملی ہے اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کے والد نے کہا کہ جی میرا بیٹا بڑا پڑھا لکھا تھا، وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کر سکتا۔ اور میر رضا کے والد نے کہا کہ نرسری والے نے بتایا کہ میرے بیٹے کی لاش 28 جولائی کو وہاں پر نہیں تھی، اس نے 29 جولائی کو دیکھی، اور ان کا خیال ہے کہ ان کے بیٹے پر تشدد کیا گیا، اور ہم نے اس کی شناخت کپڑوں سے کی ہے۔ میر رضا علی کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے کے ہاتھ جلے ہوئے تھے اور اس کو بے ایمانہ طور پر قتل کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا پہلے کبھی دکان سے پستول لے کر نہیں آیا، اگر رضا نے یہ سب چیزیں ڈیلیٹ کر دی تھی تو وہ اپنا موبائل لے کر کیوں گیا؟ وہ گھر پر رکھ کر جاتا، اور بیٹا جو ہے رات 3 بجے 3:30 بجے دکان سے واپس آتا تھا تو وہ گھڑی اور دیگر چیزیں گھر پر رکھ کر باہر جاتا تھا۔ بہرحال یہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی تحقیقات جاری ہیں، اس کی ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور توصیف سید کو یہیں پہ دیں اجازت۔ اردو گلوب ٹی وی میں ہمارا ولاگ آپ دیکھتے رہیں، اور چینل کو ہمارے سبسکرائب اور شیئر کرتے ہیں، اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں نوازیں۔ ہم اپنے ولاگ کی بہتری کے لیے آپ کے رائے کے منتظر ہیں۔ اللہ حافظ۔